تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ٹہلتے ٹہلتے ذرا مدینہ منورہ سے باہر نکلے، دیکھا کہ خیمہ ہے، اس میں چھوٹی سی شمع جل رہی ہے اور ایک بندہ اپنے خیمے کے باہر، ٹینٹ کے باہر پریشان بیٹھا ہے۔ سلام کیا، پوچھا ہاں بھائی کیا بات، مسافر ہو؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہوں۔ کیا بات پریشان بیٹھے ہو؟ کہنے لگا مدینہ جانا تھا، راستے میں ہی دیر ہو گئی اس لیے باہر ہی رک گیا، اب صبح جاؤں گا۔ کہتا پریشان کیوں بیٹھے ہو آپ؟ کہنے لگا میری بیوی اندر ہے خیمے میں اور میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، وقت بہت قریب ہے، اب ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی عورت ہوتی، کوئی آس پاس کوئی دائی ہوتی تو میرا کام بن جاتا۔ تو وہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 سوال کیے تو پریشان سا ہو گیا، تلخی سے کہنے لگا بھائی یہ مجھ سے کیا لینا ہے، تم اپنے رستے جاؤ، میں اپنی پریشانی میں پریشان ہوں پہلے سے ہی۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے فوراً گھر آئے، رات کا پہلا پہر ہے، گھر آئے رات کے پہلے پہر میں، آ کے اپنی زوجہ کو اٹھایا، فرمایا جلدی اٹھ جا، مدینے کے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، ایسی ہوتے ہیں لوگ جن کے گھروں میں دین ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو خدمت کرنا دینداروں کا کام ہے، اور دیندار وہی ہے جو خدمت کے لیے وقت نہ دیکھے، جو خدمت کے لیے وقت مقرر نہ کرے، جو جب کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اٹھ کے نکل پڑے، اسی کو اعلیٰ ترین خدمتگار کہتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ امیر المومنین کی اہلیہ اٹھی، پوچھا کیا بات ہے میاں صاحب کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینے کے باہر ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا شوہر پریشان ہے، چلو سارا ضروری سامان اٹھایا، بوری اپنے کندھے پہ لاد لی، سارا کھانے پینے کا سامان ہے، ضروری خواتین کا سامان ہے، لکڑیاں ہیں، سب کچھ اپنے کندھے پہ لادا۔ رات کو کسی غلام کو نہیں اٹھایا، ملازم کو نہیں اٹھایا، اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو نہیں اٹھایا، لشکر والوں کو نہیں بلایا، فوراً چل پڑے۔ اب گئے تو اس آدمی کے پاس پہنچے، اس کو کہا کہ یہ میری زوجہ ہے، اجازت ہے یہ اندر جا کے تمہاری بیوی کی خبر گیری کرے گی؟ پریشان حال تھا، کہنے لگا ہاں اللہ تمہارا بھلا کرے جاؤ۔ تو وہ اندر چلی گئیں اور یہ اس کے پاس بیٹھ گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرنے لگے۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے اندر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچے کو سنبھال لیا جاتا ہے، تو اندر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آواز مارتی ہیں کہ خوشخبری ہے امیر المومنین، آپ کا یہ جو دوست ہے نا، آپ کا یہ جو ساتھی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا، مبارک ہو۔ اب وہ جو بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اٹھ کے ہوا، کھڑا ہو گیا، فرمایا حضرت آپ عمر بن خطاب ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا، ہمارا کام ہے تمہاری خدمت کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا ایک بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کھٹکھٹایا، اجازت لے کے اندر چلے گئے، پوچھا اماں پریشان لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں، گھر میں کوئی جوان نہیں رہا، سب لوگ جنگ میں کام آ گئے تھے، اکیلی ہوں، اناج نہیں ہے گھر میں، آج 2-3 دن ہو گئے۔ فرمایا وہ امیر المومنین کو اطلاع پہنچاتی، فرمان کہنے لگی کیا اسے خود نہیں پتا میں پریشان ہوں؟ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا، تو فوراً واپس گئے، سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے۔ غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں اناج پہنچا دیا، لکڑیاں پہنچا دیں، گھی پہنچا دیا، تیل پہنچا دیا، ستو پہنچا دیا، کھجوریں پہنچا دی، سب کچھ پہنچا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟
کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک آواز سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے ہیں، جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں، اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے، دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے. آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا، آج فلاں کو اتار دیا، آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا. اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑ کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھئی کہاں ہے امیر المومنین، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے، یہ حکم نامہ جانا ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے، اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی. سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر کہ دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں، دھواں ہوا پڑا ہے، داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا. اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئیں؟ ہاں اماں آ گئیں. تو اماں سے پوچھا کہ اب کوئی بات تو نہیں؟ کہنے لگی بات تو اب بس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے، جا کے اپنے خلیفہ کی شکایت کروں گی. جب اتنا سننا تھا امیر المومنین رونے لگے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہیں. عثمان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، اے اماں جی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہیں، ان کو کیا خبر؟ اور اس دور میں تو نیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کلپ نہیں بنتے تھے. سنو اس بوڑھیا نے کیا کہا، اسلام کا شعار سنو. مسلمانوں اپنی تاریخ میں یہ دیکھو کہ اس کس انداز سے خدمت انجام دی جاتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں. اس بوڑھی عورت نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا. کہنے لگی اچھا اگر امیر المومنین کو یہی نہیں پتا کہ ایک بوڑھیا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتے ہیں؟ حکومت چھوڑ دینی چاہیے. آج کوئی کہہ دے گا کسی حکمران کو اتنی سی بات؟ آج ذرا کسی ملازم کو ہی کہہ کے دیکھ لو، کسی عام ملازم کو کہہ لو گے وہ کہے گا قیامت تو جب آئے گی پہلے ابھی تیرے 4 ڈنڈے لگا کے بتاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہے، محمد رسول اللہ سے محبتوں کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسے پتہ لگا کہ یہی ہیں، اس بڑھیا کے مزاج کو نرم کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. یہ واقعات تب یاد آئے ہمیں، ہم جب نکلتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. بعض حضرات کچھ سختی والے بھی مل جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نخرہ کرتے ہیں کہ یہ سامان نہیں چاہیے، وہ سامان چاہیے. تو اپنے ساتھیوں کو بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس طرح کر دیا کہ ہم دوسروں تک کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کے نخرے بھی اٹھا لیں. یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لینے والوں کے نخرے اٹھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر وہ سامنے والا کی چون چرا کر دے تو کوئی بات نہیں، دینے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں تب ہم دے رہے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی، اسباب نہ دیے ہوتے اور ہم بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟
ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟